ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک ڈاکٹر کے پرائیویٹ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، اس کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہمیں حج کرنے جانا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بہت اچھا، میں پیسہ تھوڑا تھوڑا جمع کروں گا، حلال پیسہ جمع کروں گا، تب ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ بہرحال پیسہ جمع ہوتا رہا، یہاں تک کہ حج کا وقت جب نزدیک آیا تو بیوی نے پوچھا پیسہ تو جمع ہو گیا ہوگا؟ کہنے لگا بالکل ہو گیا، اور ہم حج کی تیاری کریں گے۔ ابھی حج کی تیاری کر رہا تھا تو ہسپتال میں ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو، جس کی کڈنیاں فیل ہو گئی ہیں، اس جوان بیٹے کی ڈائلسس کرا رہی ہے۔ ابھی وہ کورس مکمل نہیں ہوا ہے تو ایک دن وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے باہر نکلی۔ ڈاکٹر نے پوچھا یہ بچے کو باہر کیوں لے جا رہی ہو؟ اس نے کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پچھلی ڈائلسس کا پیسہ بھی میرے پاس باقی ہے، آگے کورس پورا کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور چونکہ اس کا باپ بھی نہیں ہے، میں ایک اکیلی ماں ہوں، میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، بچے کو واپس لے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا تو بچہ مر جائے گا کیونکہ کڈنیاں فیل ہیں، ڈائلسس کا کورس ابھی مکمل ہوا نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے پاس جب پیسہ ہی نہیں ہے اور پچھلی پیمنٹ بھی میرے ذمہ باقی ہے تو اگلی پیمنٹ کہاں سے میں لاؤں گی؟ تو ڈاکٹر سوچتا رہا کہ مجھے حج کرنے کے لیے جانا چاہیے یا اس بچے کو بچانا چاہیے۔ اس نے کہا واپس چلو آپ، اور وہ کاؤنٹر پر جا کر اس نے پوچھا اس بڑھیا کا پیسہ کتنا باقی ہے؟ کاؤنٹر والے نے بتایا کہ اس کا اتنا پیسہ باقی ہے۔ کہا بہت اچھا، میں ادا کر دیتا ہوں وہ پیسہ، اور اس کے بعد پھر آگے جتنی ڈائلسس کرنی ہے وہ سارا پیسہ مجھ سے لے لینا تم۔ اور اپنی بیوی کو فون کیا، حج کا پروگرام کینسل۔ بیوی نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہاں ایک بچہ تھا، اس کی موت کا خطرہ تھا، میں نے وہ سارا پیسہ بچے کے بچانے میں ڈال دیا۔ بیوی گرم ہو گئی کہ بڑی تمناؤں کے بعد تو پیسہ تم نے جمع کیا تھا، اور باقی ڈاکٹروں نے کتنا پیسہ جمع کیا، تو نے پائی پائی کر کے جمع کیا تھا، اور عین اب جب وہ تمنا پوری ہونے والی تھی تو خبر کس کو دے دیا یہ پیسہ؟ بہرحال ڈاکٹر اور بیوی کے درمیان انبن ہو گئی، لیکن وہ اس نے برداشت کیا۔ جب وہ بیوی کی طرف سے تانے آتے تھے تو کبھی کبھی وہ سوچنے لگتا تھا شاید مما کو غلطی، شاید مجھ سے غلطی ہوگی، اور کبھی کہتا تھا نہیں میں نے ٹھیک کیا۔ ہسپتال پرائیویٹ ہے، حج کا پروگرام ان کا کینسل ختم ہو چکا ہے، گورنمنٹ کے ذریعے سے جو حاجی جانے والے تھے وہ جا چکے ہیں۔ اس ہسپتال کا مالک بوڑھا انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، سارے کام ہم نے کر لیے، ہمیں چاہیے کہ حج کرنے جائیں۔ بیوی نے کہا ضرور حج کرنے جائیں گے، مگر تم بھی بیمار ہو، میں بھی بیمار ہوں، تو ہم ایسے نہیں جائیں گے، کوئی ڈاکٹر ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کس کو ساتھ لے لیں گے؟ تو اس کو فون کیا کہ ہم نے حج کا ارادہ کر لیا، آپ تیاری کرو۔ یہ حیران ہو گیا، کہنے لگے جی بہت اچھا، اور ساتھ میں یہ کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا تو ابھی میرے پاس سورسز نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کا خرچہ بھی ہم ہی بھرتے۔ بہرحال تو ابھی دونوں کی تیاری ہو گئی، پہنچ گئے۔ یہ پورے سفر حج میں وہ دونوں بوڑھے ٹھیک رہے، ان کو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑی، علاج معالجے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، چیک اپ کرتے تھے، دونوں کا پریشر دیکھتے تھے، ہارٹ بیٹنگ دیکھتے تھے، باقی ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر حج مکمل ہو گیا۔ حج مکمل ہونے کے بعد جب یہ واپس پہنچے تو ایک دن مالک نے ڈاکٹر کو فون کیا کہ آپ کے ساتھ حساب کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کس چیز کا حساب؟ کہنے لگے دیکھو تم ہسپتال میں ڈیوٹی دیتے ہو، تم ہمارے ساتھ حج میں نکلے، اس لیے ان دنوں کی تنخواہ ہم تمہیں دیں گے، کیونکہ بہرحال ہمارے ہسپتال میں تم ہو اور ہمارے ہسپتال میں تم ڈیوٹی دے رہے ہو، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھی طرح سے حساب کریں کہ تمہیں ایک تو وہ ہسپتال کی ڈیوٹی وہ تنخواہ بھی دینی چاہیے، اور چونکہ تم نے ہماری خدمت کی اس لیے اس کی تنخواہ الگ۔ ڈاکٹر کہتا ہے صاحب جی سر جی آپ کا احسان مجھ پر ہے، آپ کو نہیں معلوم واقعہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہ اصل میں نے حج کا انتظام کر رکھا تھا، پیسے جمع ہو گئے تھے، مگر اسی ہمارے ہسپتال میں ایک بچہ بیمار تھا، اور وہ جوان بیٹا تھا، اس کی ایک ماں تھی، اس کی کڈنیاں فیل ہو گئی تھی، اس کی ڈائلسس کرنا تھا، پیسہ ان کے پاس نہیں تھا، کچھ ڈائلسس ہو چکی تھی، اب بچے کو باہر نکال رہے تھے، میں نے وہ سارا پیسہ اس کے پیمنٹ میں ادا کر دیا، وہ بچہ بچ گیا، تو شاید اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کا نظام بنوایا اور میرا حج ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمارے ہسپتال میں ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ اس نے فوراً فون کیا، فائل نکالو جلدی سے، یہ دیکھو اس نام کا پیشنٹ کون تھا۔ چنانچہ جب فائل نکالے گئے تو اس نام کا پیشنٹ جب نکلا تو اس نے فوراً یہاں سے اس نام کے پیشنٹ کے جتنے پیمنٹ آئی ہے وہ سارے ان کو واپس کر دو، اور اس ڈاکٹر نے جتنا پیسہ دیا تھا وہ اس ڈاکٹر کو واپس کر دو، ٹھیک، کیونکہ میرا حج بھی ہو گیا وغیرہ۔ اب یہ ڈاکٹر کہتا ہے یا اللہ آپ نے ایک تو طویل زمانے تھا تو میرے پاس انتظام ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اب میں نے پائی پائی کر کے حلال پیسہ جمع کیا، وہ میں نے اس پیشنٹ پر لگایا، اخیر میں اللہ نے حج بھی کرا دیا اور پیسہ بھی واپس کر دیا۔ اللہ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں۔